وقت خود بھی حساب کر دیتا ہے. یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جو لوگ ظلم کرتے وہ بھی یاد رکھے جائیں گے، اور جو لوگ مظلوم بن کر کے لیگیسی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی عوام یاد رکھے گی. انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی. یہ یاد رکھو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو میں مانتا ہوں شہباز شریف کا نام بھی ہوگا اس تاریخ میں، لیکن آپ لوگوں کا نام تاریخ کے فٹ نوٹ میں لکھا جائے گا، اور عمران خان کا تاریخ کی سرخیوں میں انشاءاللہ نام ہوگا. تاریخ بدل رہا ہے وہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں سب سے پہلے اس سیمینار کے انعقاد کرنے والوں کو، جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس کے کامیاب انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کا موضوع ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. میں ایک بات ابتدا میں عرض کرتا ہوں، جو آپ لوگوں نے آج اس بلڈنگ کے سامنے دیکھا، یہ وہ کچھ ہے جس سے گزشتہ 2 سالوں سے پی ٹی آئی ہر روز سفر ہوتی رہی ہے. آج آپ لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ تعین کریں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کچھ برا ہوا اور ان کو کیا کچھ الزامات کے مورود ٹھہراتے ہوئے ان کی کوئی سزائیں متعین کرے. ہم نے اپنے ملک آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کی کچھ لاہ عمل طے کرنے ہوں گے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، میانمار میں بھی ہے، باقی ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیادہ مضبوط ہے یا پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل قوتیں زیادہ کمزور ہے. اگر پولیٹیکل قوتیں زیادہ مضبوط ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہوتی، تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ بیٹھ کے آپ کے لیے حکومتیں نہ بنواتی. جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی، پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز ہیں. بتائے دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی؟ کیا جاپان میں اسمبلی اس بات پہ ڈیزالو نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم اپنے پوسٹ آفس کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو پاس نہیں کرا سکا؟ کیا برطانیہ میں اسمبلی پارلیمنٹ ڈیزالو ہو کر کے نئے الیکشن اس لیے نہیں کرائے گئے کہ بریکسٹ کا ایشو آیا؟ کیا یورپ میں، جرمنی میں انہوں نے صرف امیگریشن کے ایشو پہ ارلی الیکشن نہیں کروائے؟ تو یہی پارلیمنٹ میں لکھا ہے، آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پورا کرے گی. جب چاہے حالات ہو اسمبلی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے. جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں صرف یہ واضح کر دوں، یہ سٹرگل صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ سب کی ہونی چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی. کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا کسی نے یہ اپلیکیشن فائل کر دی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں لوگ گئے تھے؟ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی. 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا. سینٹ کے الیکشن روکے گئے کے پی کے سے. ہم نے کہا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. آرٹیکل 239 238 رول کے مطابق بھی، اور اسمبلی کے وہ رولز میں آج آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے. 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے. واحد ایک ووٹ ہے جو پارلیمنٹیرین اٹھاتے ہیں، اس واحد ووٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا. یہ ہمارے اوت میں بھی شامل ہے. کسی بھی اور اوت میں یہ نہیں لکھا کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا. اسمبلی کے وہ رولز بھی وائلیٹ ہوئے. بتائے آج ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا. کیوں شبی خون مارا جاتا ہے؟ کیا 26ویں ترمیم
को रोकने का कोई तरीका नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों ना गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरेबानों में अब झांकना होगा, देखना होगा, हमें अपने खुद एहतसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अचकज़ई साहब, आप मेरी उम्र से ज्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा 1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लियामेंट बनती है, 4 सूबे और एक नेशनल असम्बली में 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती हैं। हजारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे असर डालो, सिवाय चंद के कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गए, तनख्वाह लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। यह तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब के घर हुई। मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज़ कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अचकज़ई साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था। मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए, जिन्होंने उसकी तस्दीक की है। मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा। मैंने कहा हीलिंग टच हमारे तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स है, हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज ए चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे। वो सारे लोगों से लिए जाते थे, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था हमें कन्वेंशन की इजाजत नहीं थी, हमें रैली की इजाजत नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं थी। बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था यह गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस की कि ये मेरी सीटें नहीं है। इस जमात इस्लामी में नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे फैक्ट्स एंड फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद हैं कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थीं, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहां पर एक सूबाई असम्बली की हम 80-30 हज़ार के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूं, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है। यह हर सूरत वापस होने चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़ा रही है, किस वक्त में नहीं रहा है। कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकी। इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार ना हो, इसमें सिस्टम की हार ना हो, इसमें सिस्टम भी बच जाए, ये अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है। इस पर हमने कंसेंसस पैदा करना है। जब 26वीं तरमीम हुई
مرتضیٰ صاحب نے اس کا ذکر کیا، کامران مرتضیٰ صاحب نے. ایک بات آپ کو واضح کروں، ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جس وقت بل پاس ہو رہا تھا تو ہم نے وہاں کہا تھا. ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت زیادہ معترف ہے اور ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور تھرو آؤٹ ہمیں انگیج رکھا، کیونکہ جس وقت کمیٹی بنی، یہ 12 سپٹمبر کی بات ہے، 8 سپٹمبر کے پارلیمنٹیرین کو اٹھانے کے بعد کمیٹی بنی. اس کمیٹی کا پروپوزل بھی پہلے عمر ایوب صاحب نے دیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا جب کمیٹی میں بیٹھے تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، حامد رضا صاحب بھی تھے. حامد رضا صاحب نے پروپوز کیا اور اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا کہ خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہو. میں نے اسمبلی باہر آ کر کے ان سے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں دی یہ کمیٹی؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں چیئرمین بننا تھا کمیٹی کا، چیئرمین تو آپ نے بننا تھا. ہم یہ اپوزیشن کے لیے یہ کمیٹی مانگ رہے تھے. یہ کمیٹی کی تجویز تو عمر ایوب صاحب نے دی ہے. ہم صرف ان کو کہہ رہے تھے حکومت کو. اس میں اسپیکر صاحب کے رول کے بھی ہم اعتراف کرتے، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا. جب کمیٹی بنی تو ہم نے کہا ہمیں پروٹیکشن دو، ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو، ہماری بیویوں کو پروٹیکشن دو. اگر ہم یہاں پارلیمان میں آپ کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ہم عوام کی کیا بات کریں گے؟ ہم اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے یہ کمیٹی آل آف سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم. آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. یہ 26ویں، اور یہ تھی 15 سپٹمبر کی بات. ہمیں سرسری بتایا گیا کہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے، ترمیم کرنا چاہ رہے. ججز کی ایج کا انہوں نے نہیں بتایا، پر انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں اور بتائی کہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے. اس کے بعد مولانا صاحب نے رات کو ہمارا ساتھ دیا کہ پہلے اسے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، آپ ہمیں ڈرافٹ تو دکھائیں. اس لیے وہ ختم ہوا. نیکسٹ ٹائم جب ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے اکتوبر میں، 12 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا اور 20 اکتوبر تک رہا. آخری ملاقات جب ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی تو رات کے وقت مجھے فون آیا. ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا کہ آپ کے 2 MNA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر بیٹھے ہیں. کل ترمیم ہونے جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلی مرتبہ پیش ہوگا. I took his words for what he said and I said that is true. میں جب مولانا صاحب سے ملا، مولانا صاحب سے میں نے پوچھا میٹنگ میں کہ مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے، اور میں نے کہا آپ کے اپنے سینیٹرز کہاں ہیں؟ انہوں نے کامران مرتضیٰ سے پوچھا. پتہ چلا کہ ان کا بھی کسی لوگوں پہ ہاتھ نہیں تھا. لہٰذا ہمیں شک محسوس ہوا، اس کو فرسٹ ٹائم یہ احساس ہوا کہ حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. تو جب ہماری دوسری ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوں کر لے، میں نے تو ووٹ کرنا ہے، کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائی، پر ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ جب ووٹ کرنے آپ جائیں اور ہمارے ساتھ پریس ٹاک کرنے جائیں، اس میں میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ پارٹی کے باقی رہنما بھی تھے. اسد کیسر صاحب بھی تھے، سلمان راجہ صاحب بھی تھے اور علامہ صاحب بھی تھے، شاید 1-2 اور ہمارے پارٹی لیڈرز موجود تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے. مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اتنا سٹرگل کر لیا، اور واقعی ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے جتنا سٹرگل کیا 56 آرٹیکل سے لاتے 23 پہ لے کے آیا. مولانا صاحب نے یہ عرض کیا کہ آپ جب بات کریں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم طریقہ کار کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، لہٰذا ہم ووٹ نہیں دیتے، ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پر ہم نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئرلی کہا کہ نہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ایگری نہیں کرتے. نہ صرف یہ کہ طریقہ کار پہ ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے، اس کے ساتھ تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے محکوم بن جائے گا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے جا رہے، یہ تو ملک قیوم کورٹ بن جائیں گے. وی کین ناٹ ووٹ اینڈ وی ول اپوز اٹ. اور میں نے یہی باتیں اسمبلی کے فلور پہ بھی کیا. سیکنڈ، جو کامران صاحب نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے تھے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس وقت وہ میرے پاس آئے اس کی ایک ریزن ہے، اور ریزن یہ ہے کہ جس وقت بل پریزنٹ ہوا سینٹ میں پہلی مرتبہ 20 تاریخ کو سینٹ میں ہوا، 21 تاریخ کے مارننگ کو یہ ہوا نیشنل اسمبلی میں. جب یہ سینٹ میں وہاں بل پیش ہوا تو میرے پاس اس کی کاپی آئی.
میں نے اس کا واٹس اپ کر کے اسکرین شاٹ لے کر کے مولانا صاحب کو فوراً میں نے اس کے واٹس اپ بھیجا اور میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے جو ہمیں ڈراپ بتایا ہے اس ڈراپ میں بڑی سیریس کنٹراڈکشنز ہے، ڈسکرپنسی ہے، وہ فائنل ڈراپ جو ہم نے وہاں ڈسکس کیا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے، اور اس میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ان کا ہر ورژن دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، جو اسمبلی میں پریزنٹ ہوا سینٹ میں فرسٹ ٹائم اور جو اس سے پہلے تھا جو کمیٹی نے اپروو کیا تھا، اس میں دو چیزوں کا سیریس فرق تھا۔ نمبر 1 آرٹیکل 202A کا فرق تھا، جو ڈراپ ہمیں دکھایا گیا تھا مولانا صاحب کے پاس تھا اسمبلی میں جانے سے پہلے، اس میں کنسٹیٹیوشنل بینچز ہائی کورٹ میں کوئی ایسا پروویژن نہیں تھا، آرٹیکل 202A نہیں تھا۔ سیکنڈ، آرٹیکل 175A میں اسمبلی میں پریزنٹ ہونے والا اور اس سے پہلے والے ڈرافٹ میں فرق تھا، اور اس میں یہ فرق تھا کہ پہلے والے ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہوں گے، لیکن اسمبلی میں جو ڈراپ آیا اس میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے، 3 سینئر ججز ہوں گے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا، تو اس لیے یہ چینجز تھی۔ میں نے اس لیے ان کے نوٹس میں گزار کروایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہاں یہ ہم نے پہلے بلاول صاحب کے ساتھ ایگری کر لیا تھا، تو چلو یہ وہی ڈراپ ہے، اینڈ اٹ واز دین ٹو لیٹ ٹو سی اٹ۔ اب کرنا یہ ہے، میں محمود خان اچکزئی صاحب سے بصد احترام معترض ہوں گا۔ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی جدوجہد بڑی کی اور لوگ یاد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان دا 70s میں آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں خود سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننا پڑا۔ وہ کوئی جنرل نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اختیار لینے کے لیے میں سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنتا ہوں، لیکن وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا سویلین سائڈ۔ اچکزئی صاحب جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے، کچھ کرنا ہوگا ان لوگوں کے ہاتھوں سے اسطرا لینا ہوگا، آپ جو بھی نام ان کو دے دیں، میں بعض الفاظ نہیں استعمال کرتا، جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے اسطرے لینے کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا۔ اب وقت ہے، ہم ایک دوسرے کو زیر کریں گے تو سسٹم نہیں چل پائے گا۔ امریکن کہتے ہیں چینجنگ دا سسٹم اینڈ ورکنگ دا سسٹم، اٹ از ٹائم ناؤ۔ پولیٹیکل پارٹی ریئلائز کرے کیسے گئے۔ میں نے تو آپ کو عرض کیا، ہم نے تو مذاکرات کا میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی، سب سے پہلے باہر میں نے اعلان کیا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے، شبلی صاحب ہوں گے، عمر ایوب صاحب ہوں گے، علی امین صاحب ہوں گے، بات چیت ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چنا گیا تھا، لیکن ہم نے کہا وہ بات ہونی چاہیے۔ پھر سیکنڈ وہ میں ہی تھا، میں نے اناؤنس کیا تھا باہر آ کے خان صاحب کے مشورے کے ساتھ کہ محمود خان اچکزئی صاحب پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرے تو اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ یہ ڈسکس کیا، لیکن پولیٹیکل سپیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات تھے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی ہم کبھی ایک NOC حاصل نہیں کر چکے تھے۔ کیا ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ آپ کو امریکن ویزا آسانی سے ملتا ہے اور آپ کو NOC نہیں ملتا۔ مارچ میں جو جلسہ ہم نے کرنا تھا اسلام آباد میں، وہ ہم نے سپٹمبر میں کیا تھا، اور پھر بھی سپٹمبر میں جلسہ کر کے بھی لوگوں کو پارلیمان سے اٹھایا گیا۔ اتنی شدت کے ساتھ اپنے عوام پہ آنا، خدا سے ڈرو، وقت خود بھی حساب کر دیتا ہے۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جو لوگ ظلم کرتے وہ بھی یاد رکھے جائیں گے، اور جو لوگ مظلوم بن کر کے لیگیسی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی عوام یاد رکھے گی۔ انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ یاد رکھو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو میں مانتا ہوں شہباز شریف کا نام بھی ہوگا اس تاریخ میں، لیکن آپ لوگوں کا نام تاریخ کے فٹ نوٹ میں لکھا گیا ہوگا، لکھا جائے گا، اور عمران خان کا تاریخ کی سرخیوں میں انشاءاللہ نام ہوگا۔ تاریخ بدل رہا ہے وہ انسان، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ اس سسٹم کے لیے بیٹھا ہوا ہے، میرے اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم ٹپیکل سیاستدان نہیں ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں، جس طرح سلمان صاحب نے بھی آپ سے عرض کیا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، میں نے ابھی حسین کو کہا کہ مجھے آخر میں کیوں بلایا، پہلے اچکزئی صاحب پہلے ہوں گے، میں ہمیشہ آپ کے پیچھے جاتا ہوں، ہم اچھے لگتے ہیں آپ کے پیچھے جانے کو، یہ ہماری روایات ہے اور یہی خان صاحب کہتے ہیں، اور یہی ہماری ڈیموکریسی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب وقت ہے، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، اور وہ سب سے پہلی ہے، ہم نے بات کی کہ مذاکرات ہو،
कुछ नहीं हुआ। हमने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, सारी नोटिस से लेके आए, उसके नोटिस में भी लेके आए। खान साहब ने लेटर भी लिखे, जिसको भी लेटर लिखे, जिस अंदाज में भी लिखे, वो वोटर ओपन लेटर लिखे, वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की हैसियत से, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से कुछ अपने लिए मांगे बगैर अवाम की ये एक तासुर अवाम के सामने उन लेके आना चाह रहे हैं कि हम फ़ौज की कुर्बानियों के मोतरफ़ है, फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं होना चाहिए। क्या कोई बंदा इससे इख्तिलाफ करेगा? हम ये चाहते हैं खलीज ना हो, पॉलिसियाँ बदलनी होगी। हम भी इस मुल्क के शहरी है। 70% अवाम को अगर आप अपने से आइसोलेट करेंगे, कभी हसीना वाजिद भी जो तलबा को मुखातिब करती थी तो वो तलबा को कहती थी ये दहशतगर्द है, ये सिस्टम को बिगाड़ना चाह रहे थे। हम ये नहीं चाहते कि एक ख़त्म और दूसरे जिस तरह बांग्लादेश में होता है, हम चाहते हैं नहीं, पॉलिटिकल चेंज की वजह से वो सिस्टम बदले। और हम आप सब लोगों के साथ इत्तिफाक करके ये जानना चाहते हैं, महमूद खान चकज़ई साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम यही चाहते हैं, सबसे पहले ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं हम आपका साथ देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की रिटायरमेंट हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 मेंबरान की हुई है। हम क्या कर सकते हैं? किस अदालत में जाए, कहाँ से रिलीफ मांगे? हमने स्पीकर को लेटर लिखा, उमर अयूब साहब ने लेटर लिखा, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा। हम कोई अपने लिए तोड़े मांग रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठना है, ये आईनी जिम्मेदारी है, इसको अहसन तरीके से निभाओ। हमारे रिजर्व सीटें आई, सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच ने हमारे हक में फैसला किया, बट आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे 80 MNA की नोटिफिकेशन होने थे, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ऐसे मुल्क में कानून होगा तो लाकानूनियत होगी। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इसमें मुल्क आगे चल सकता है? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इट इज़ टाइम कि हम इकट्ठे हों, एक पॉइंट एजेंडा पे हो। और ख़ान साहब की तरफ यही है, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, ईवान की बालादस्ती हो और अदलिया आज़ाद हो, इसमें किसी को उठाया न जाए। हमने क्या कहा था, एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 4 जनवरी 2024 को कि वज़ीर आज़म अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को अपने घर से नहीं उठाया जाएगा। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। असम्बली में मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म बैठा था, तो जब वज़ीर आज़म ने स्पीच करी इस्माइल हानिया के पोजीशन पे, जब हम दोनों इकट्ठे थे, तो मैंने उनको कहा मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे लोगों को उठाया जाता है, बाकी लोगों को तो क्या, पार्लियामेंटेरियन को उठाया जाता है। और मैंने नाम वहाँ सबको बताए कि ये लोग सारे उठाए गए हैं। उन दिनों में हाजी इम्तियाज़ साहब को भी उठाया हुआ था। हमने उनको कहा, वज़ीर आज़म ने कहा स्पीकर को कि मैं पता करता हूँ, वो अंडरटेकिंग मैं आपको भेज दूँगा। उसके भी अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने, आज तक वो अंडरटेकिंग नहीं आई। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो डील के पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो आप लोगों के लिए है, आपकी आज़ादी के लिए, इस जमहूरियत के लिए। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सुलेब अभी आपके कंधों पर है, किस तरह इसको लेके जाना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आवाज़ लगाती रहेगी, दस्तक देते रहेगी, दरवाज़ा खुले न खुले खान साहब ये दस्तक देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो और अवाम और जमहूरियत के लिए बेहतर हो। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जाएंगे, जो भी आपका होगा। थैंक यू।